اعمال میں یہ ذکر ہو رہا تھا. کچھ لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے. مجھے عمرے کے ٹکٹ سے نوازا کیا, لیکن ایک بابا درمیان جی بیٹھے تھے پیچھے, کہندا رضی صاحب کھلو جاؤ. پتہ نہیں آج بابا آیا کہ نہیں آیا. کہندا پترا کاش کھلو جائے, کاش میں غازی رضی شہید دے جتنا چلے آندا اتنے میں کھلوتا ہوندا. مینوں تک کے علامہ اقبال کہندا اے اسی ویندے رہ گئے, بابا بازی رہ گیا, بابا بازی رہ گیا. یقیناً نعرے لا کے روپیے اکٹھے کر کے چلے جانا نقابت نہیں, خطابت نہیں, نعت نہیں. نعت یہ ہے جو نبی کی بارگاہ میں قربان کس نے کیا؟ میرے ابو بکر نے, سونے عمر نے, سونے عثمان نے, مولا علی نے. انہوں نے تیار کرنا ہے. پتر جو دل کرتا چکو, لیکن تیار ہو جاؤ. سویرے اماں دے قدم چم کے سکول لے جاؤ کہ تہاڈا سکول جدا داخل ہوو. کپڑا سی تو لے کے ٹیچر تک میرا پتر کی آواز آئے, یا سارا چالا نبی آخری جملہ میرا بھائی. اس کے بعد ان کا حکم ہے, بلکہ کہ دیوانے کا حکم تھا, وہ آخری نعت سے پہلے پڑھیں گے. حق چار یار جانا نہیں ہے. ارے معراج کی رات تھی, اب 5-7 دن پہلے ایک شادی میں نے کسی بیٹی نے بلایا. ان کے افتخار صاحب میرے پتر دی شادی تے آئے گا کیا جائے؟ کہتا تیرے آنال لوکی آکھن کے افتخار اس بھی آئے. میں کہا جی برات نال نہیں. انہوں نے کہا برات نال بھی آنے تے تم ولیمے تے بھی آنے. چلا گیا, میں چلا گیا. حضرات میں کی تکیا, انہاں کہ جی دلہا بنا کے گھوڑے تے بٹھا دیو. جدو گھوڑے تے بٹھایا کیونکہ میں مہمان سونا کا بنا لے گئے. میں کی تکیا, وہ دی بہن نے لگام پکڑی, آکھا لگی سبحان اللہ. وہ دی ماں نے گھوڑے دی لگام پکڑی, کہتی سبحان اللہ. وہ دا دادا آیا, سبحان اللہ. وہ دا نانا آیا, سبحان اللہ. وہ دی اماں آئی, سبحان اللہ. میری اکھاں چت ہوا گئے. میں کہ باز سونے آقا, معراج کی رات جب میرا نبی دلہا بنا براق پہ بیٹھا, نام آمنہ ہے, نہ دادا ہے, نہ نانا ہے, نہ شفت والے چچا قریب ہے, نہ جناب عبداللہ ہے, نہ کوئی بھائی ہے, نہ کوئی ماں ہے. توجہ, میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں گے. میرے اللہ نے فرمایا کہ محبوبہ آج رونا نہیں, کیا ہوا؟ سبحان اللہ کہنے کے لیے جناب آمنہ نے, جناب عبدالمطلب نے, جناب عبداللہ نے, جبریل لوگوں کا بیٹا دلہا بنتا ہے. قبیلے والے سبحان اللہ کہتے ہیں. آج میرا مصطفیٰ دلہا بنا ہے, سب سے پہلے سبحان اللہ. میں نے میراج کا جملہ پڑھ دیا, بس وائنڈ کر دیتا ہوں. ادھر اللہ نے کہا, ادھر 1.25 لاکھ نبیوں نے کہا, ادھر 70,000 فرشتوں کی جماعت کی قیادت جناب جبریل کر رہے ہیں. آواز ایک ہی آتی ہے, یا سارا میرے بہت ہی محترم دوست علامہ پیر کاشف چشتی صاحب تشریف فرمائیں. ان کا بیان ہے, بیان کے بعد سیدہ کائنات کی شان بھی ہوگی اور حق چار یار آج مکمل ہوگا. آپ علی بھی درمیان میں ہو جائے گا.
تھا کہ پیر صاحب کی خاص محبتیں تھیں کہ 4 پروگراموں میں فقیر کو دعوت دی گئی اسی نعرے کے لیے لبیک یا نبی کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا پھر گزارش کروں گا جس انداز میں آپ نے محبت سے فقیر کا ساتھ دیا ہے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بیان سننا ہے یہ وہ خلوص شخصیت ہے جن کے بابا جی پچھلے دنوں جن کا مشال ہوا شہ سوارے میدان محبت پیر طریقت و شریعت بدر المشائخ یوسف المشائخ حضرت صوفی باصفا محمد عارف چشتی بہشتی دامت برکات رحمت اللہ علیہ جو کہ ہماری ان کے ساتھ اتنی محبتیں اتنی عقیدتیں ان کے رخت جگر ان کے فرزند چمن ماشاءاللہ بیان فرمائیں گے آپ محسوس ہو جائیں گے جب آپ کو میں نے تیار کرنا تھا جگانا تھا معزز مہمان ہیں مہمانوں کے ساتھ قدر کیسے کی جاتی ہے یہ محلہ ظفر آباد والوں کی ایک ریت ہے ان کی ایک محبت ہے میں ہمیشہ سے دیکھتے آیا ہوں اس لیے کہ مہمان ایک بار آ جائے اگر میزبان اچھا نہ ہو مہمان دوبارہ نہیں آتا لیکن یہ میزبان بھی آقا کی نسبت سے ہیں ہم ان کے مہمان بھی آقا کی نسبت سے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں یہ لوگ اللہ نے پوری ٹیم کو سلامت رکھے اسٹیج والوں کو بھی آپ کو بھی اب حصول برکت کریے جس بندے کو پتہ لگا ہے کہ آج میری ماں نے جاندیا میرا متھا چومنا ہے تو میں اس ماں دے قدم چوم کے آکھنا ہے اماں حضور دی عزت واسطے آج ہاتھ بلند کیتا ہے اماں دعا کر کل میری جوانی بھی قربان ہوئے تو میں حضور نے نہ تو قربان کر دیاں گا اس پاک ماں دا پتر تو نہ ہاتھ بلند کر کے ایک باری دل لگا کے سبحان اللہ بولے حضرت صاحب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما وليكم الله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم الذكر علي عبادة النظر إلى وجه علي عبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها القرآن مع علي وعلي مع القرآن الحق مع علي وعلي مع الحق قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا ألا ومن مات على حب آل محمد مات عابدا صالحا ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا قال النبي صلى الله عليه وسلم علي أنت أخي في الدنيا والآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم علي أنت سيد في الدنيا والآخرة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک مرتبہ سینے کا زور لگا کر جس نبی کا صدقہ کھاتے ہو پیتے ہو اس نبی میں باواز بلند درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام میں مرید ہاں علی دا او میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا او میرا پیشوا علی سارے مل کے بولو ذرا میں مرید ہاں علی دا پیشوا علی میں مرید
سارے مل کے بولو میں مرید ہاں علی دا او میرا پیشوا علی سارے مل کے بولو میں مرید ہاں علی دا او میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا لبیک یا نبی کی صدا میں بھی لگاتا رہا، آپ بھی لگاتے رہے۔ ماحول کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ جی چاہ رہا تھا کہ جناب الحاج محمد افتخار رضوی صاحب پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں۔ جناب بھائی محمد یوسف جامی صاحب نے حکم کیا بزم داستان ذکر مصطفیٰ، جتنے بھی اراکین ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یوسف جامی صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ معراج شریف بھی ہے اور اس مہینے کے اندر 13 رجب شریف جشن ولادت حضرت علی المرتضیٰ بھی ہے۔ چھٹی شریف حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی شریف بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ لیکن میں نے معراج شریف پہ ایک بات کر کے میں نے ذکر علی کرنا ہے، لیکن احباب دی وقار توجہ کرنا، آج کوئی در کا منکر ہے تو کوئی گھر کا منکر ہے، کوئی گھر کا منکر ہے تو کوئی گھر کا منکر ہے۔ گھر کو عزت بھی رسول اللہ کی وجہ سے ہے، گھر کو عزت بھی رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ جس کے گھر کو عزت رسول اللہ کی وجہ سے ملی وہ بولے ذرا سبحان اللہ۔ گھر کو عزت بھی رسول اللہ کی وجہ سے ہے، گھر کو عزت بھی رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ اب جملہ دے رہا ہوں، آج کوئی 4 کا منکر ہے تو کوئی 5 کا منکر ہے، کوئی 11 کا منکر ہے تو کوئی 12 کا منکر ہے۔ ساؤنڈ تھوڑا سا کھول یار ذرا، اس کو کھول ذرا، جیسے رضوی بھائی کی طرف کھولا تھا نا ویسے ذرا کھول ذرا، میری مہربانی ہے۔ کوئی 4 کا منکر ہے تو کوئی 5 کا منکر ہے، کوئی 11 کا منکر ہے تو کوئی 12 کا منکر ہے، کوئی 14 کا منکر ہے، کوئی ولی کا منکر ہے، کوئی غوث کا منکر ہے، کوئی قطب کا منکر ہے، کوئی امثال کا منکر ہے، کوئی کلندر کا منکر ہے، کوئی داتا کا منکر ہے، کوئی خواجہ کا منکر ہے، کوئی بابا کا منکر ہے، کوئی علی کا منکر ہے، کوئی عثمان کا منکر ہے تو کوئی عمر کا منکر ہے، کوئی ابو بکر کا منکر ہے، کوئی نبی کا منکر ہے تو کوئی خدا کا منکر ہے۔ اس دنیا کائنات کے اندر ایک ہی مسلک ہے جو مسلک حق اہل سنت و جماعت حنفی و بریلوی، ایک ہی مسلک ہے جو 4 کو بھی مانتا ہے تو 5 کو بھی مانتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں چلا نہیں، تقریر سننے کے موڈ میں ہے تو تقریر کرتا ہوں، ورنہ میں تقریر چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر آپ تقریر سننے کے موڈ میں تو بولے نا سبحان اللہ۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کے سب کو سلامت رکھے۔ اس دنیا کائنات کے اندر ایک ہی مسلک ہے، یوسف بھیا توجہ کرنا، ایک ہی مسلک ہے جو 4 کو بھی مانتا ہے، 5 کو بھی مانتا ہے، ولی کو بھی مانتا ہے، غوث کو بھی مانتا ہے، قطب کو بھی مانتا ہے، ابدال کو بھی مانتا ہے، کلندر کو بھی مانتا ہے، داتا کو بھی مانتا ہے، خواجہ کو بھی مانتا ہے، بابا کو بھی مانتا ہے۔ میری کسی کے ساتھ مخالفت نہیں ہے، لیکن مسلک کا اختلاف ہے۔ لیکن جملہ دے رہا ہو، ولی کو بھی مانتا ہے، غوث کو بھی مانتا ہے، قطب کو بھی مانتا ہے، ابدال کو بھی مانتا ہے، کلندر کو بھی مانتا ہے، داتا کو بھی مانتا ہے۔ وہ ایک ہی مسلک ہے جو مسلک حق اہل سنت و جماعت حنفی و بریلوی، ایک ہی مسلک ہے جو خدا کو بھی مانتا ہے تو مصطفیٰ کو بھی مانتا ہے۔ ہم نے خدا کو مانا مصطفیٰ کی وجہ سے، مصطفیٰ کو مانا خدا کی وجہ سے۔ ہم خدا کو بھی مانتے ہیں، ہم مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، نہ ہم خدا کا انکار کرتے ہیں نہ ہم مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ آج میڈیا میں ایک انسان بڑا چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ نبی نور نہیں ہے، نبی بشر ہے، کوئی کہتا ہے علم غیب نہیں جانتے، کوئی کہتا ہے نبی بڑے بھائی جیسا ہے، کوئی کہتا ہے جیسے عزت کرنی چاہیے بڑے بھائی کی ویسے نبی کی عزت کرنی چاہیے۔ مسلمان توجہ کرنا، آج کوئی درود پڑھنے کو شرک کہہ رہا ہے، کوئی سلام پڑھنے کو شرک کہہ رہا ہے، کوئی ختم کو شرک کہہ رہا ہے، کوئی 11ویں شریف کو شرک کہہ رہا ہے، کوئی 12ویں کو بھی شرک کہہ رہا ہے۔ لیکن ایک ہی مسلک ہے جو 11ویں کو بھی مانتا ہے تو 12ویں کو بھی مانتا ہے، درود کو بھی مانتا ہے، سلام کو بھی مانتا ہے، دعا کو بھی مانتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے نہیں مانتے کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا
فاستجیبوا لی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ دعا مانگنا شرک نہیں بلکہ رب کائنات حکم کرتا ہے دعا کرنا تیرا کام ہے، تیری دعا کو سننا میرا کام ہے۔ میں تھوڑا سا موضوع آگے لے جانا چاہتا ہوں، اب جملہ ذرا دل پہ لکھنے کی کوشش کرنا۔ اب آپ دی وقت کہتے ہیں درود پڑھنا شرک ہے، درود پڑھنا یہ شرک ہے، سلام پڑھنا شرک ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور میں نے کرنا ہے، ہم نے ملا کی بات کو ماننا ہے یا اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ اس محفل کے اندر یا قرآن پڑھوں گا یا حدیث مصطفیٰ پڑھوں گا؟ کون کون چاہتا ہے کہ میں قرآن پڑھوں؟ ذرا پیچھے والے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والوں، اللہ نے کسی بے ایمان کو حکم نہیں کیا، اللہ نے صرف ایمان والوں کو حکم کیا، ایمان والوں میرے نبی پہ درود پڑھو۔ ادب مصطفیٰ کی بات ہے تو وہ بھی حکم ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اگر مقام مصطفیٰ کی بات ہے وہ بھی حکم ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اگر ڈرنے کی بات ہے تو وہ بھی حکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اگر ڈرنے کی بات ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اب ہے کون ایمان والے؟ میں ذرا تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر عیسائی باہر سے آ جائے وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے دین سے بڑا متاثر ہوا ہوں، آپ کے اسلام سے بڑا متاثر ہوا، قرآن سے بڑا متاثر ہوں، میں آپ کے نبی سے بڑا متاثر ہوا ہوں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ جناب رضوی صاحب یا رانا صاحب یوسف جامی صاحب اس کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں، پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ کرسچن، وہ عیسائی، وہ کافر اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے؟ کیا کہیں گے؟ بولے ذرا بولے ذرا ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے۔ کوئی بندہ آگے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، ہم اس کو مسلمان کہیں گے، لیکن مسلمان ہم کہیں گے، مومن نہیں کہیں گے۔ بھائی کیوں؟ کلمہ پڑھ لیا ہے مومن کو، مومن کیوں نہیں کہتے؟ ارے مومن اس کو کہا جاتا ہے جو اس آیت پہ عمل کرتا ہے، نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم ازواجہم امہاتہم۔ ارے مومن وہ ہے جو نبی کو اپنی جان سے زیادہ قریب سمجھے، جو نبی کو دور سمجھے وہ مومن نہیں۔ اب مومن کی چار شرطیں ہیں، چھ شرطیں ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ایمان کی پہلی شرط اللہ نے قرآن میں رکھی کہ اگر تو ایمان والا ہے تو پہلے مصطفیٰ کے غیب پر ایمان رکھ۔ جو لوگ حضور کے غیب کے علم کو نہیں مانتے ان سے جا کر پوچھو تم قرآن پڑھتے ہو، نماز میں بھی پڑھتے ہو، یہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہو، اللہ نے پہلی شرط ہی غیب رکھی۔ اب ایمان والا وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھے۔ اب دوسری شرط یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے میں خرچ کرے۔ یہ تین شرطیں ہو گئی۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اللہ نے اعلان فرما دیا حبیب جو تم سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان رکھے، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو تم سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان رکھے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو تجھ پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی یقین رکھے۔ یہ ایمان کی 6 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط غیب، دوسری شرط نماز، تیسری شرط اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا، چوتھی شرط جو حضور کو عطا کیا اس پر ایمان رکھنا، ارے چوتھی پانچویں شرط جو ہے جو حضور سے قبل نازل ہوا اس پہ ایمان رکھنا، اور چھٹی شرط یہ ہے کہ آخرت پہ یقین رکھنا۔ لیکن اس دنیا کائنات کے اندر ایک ہی مسلک ہے جو ان 6 شرطوں کو مانتا ہے تو اصل میں ایمان والا بھی سنی ہے۔ ایمان والا بھی ایمان والا بھی سنی ہے۔
اب دی بات آپ توجہ کرنا، آج تیرے میرے عقیدے پہ اٹیک کیا جا رہا ہے. ذرا میڈیا کھولنا، ذرا نیٹ کو کھول. کل بھی میں دیکھ رہا تھا ایک انسان یہ قد جاء من اللہ نور پہ بڑی بکواس کر رہا ہے. نور من نور اللہ اس میں بھی گفتگو کر رہا ہے، لیکن اس کی گفتگو میں تو نہیں سن سکا. لیکن میری غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا، میری غیرت جاگی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں لوگوں، نبی نور بھی ہے، نبی بشر بھی ہے. نبی نور بھی ہے، نبی بشر بھی ہے. لیکن احباب دی وقت توجہ کرنا، آج کوئی حضرت ابو بکر کا منکر ہے، تو کوئی حضرت عمر کا منکر ہے، کوئی حضرت عثمان کا منکر ہے، کوئی حضرت مولا علی کا منکر ہے. لیکن جملہ دے رہا ہوں، اس جملے کو ذرا دل پہ لکھنے کی کوشش کرنا. النظر الی وجہ علی عبادہ، اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ عقیدے کی بات کر رہا ہوں. اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. حدیث کو مانتے ہو تو ابو بکر کو نہیں مانتے، حدیث کو مانتے ہو تو ابو بکر کو نہیں مانتے. اس حدیث کا کوئی اور دوسرا راوی نہیں، اس حدیث کے راوی چلے میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر. جملہ دے رہا ہوں میرے بھائی بڑی مہربانی آپ کی. وقت اتنا نہیں ہے، وقت اتنا نہیں. ماحول کچھ ایسا بنا ہے، اب انسان ادب سے بیٹھے ہیں، احترام سے بیٹھے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ادب میں ہی گفتگو کروں اور ادب میں ہی میں تقریر کو ختم کر دوں. میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ پاکستان کے عظیم نام احمد علی حاکم صاحب تشریف لا چکے ہیں. اس حدیث کے راوی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آج لوگ اس حدیث کو مانتے ہیں لیکن ابو بکر کو نہیں مانتے. حضور نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے. مسلمان نماز پڑھتا ہے، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تم بھی نماز پڑھتے ہو، لیکن مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت وہ ہے جس میں قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، تشہد ہو، اس کو عبادت کی جاتی ہے. لیکن مسلمان توجہ کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ عبادت خدا کی ہے، یہ عبادت شیر خدا کی ہے. یہ عبادت شیر خدا کی ہے. ارے مسلمان توجہ کرنا، شیر خدا کا ذکر کرنا عبادت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، داماد مصطفیٰ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، وقت کا خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے. اپنے چہرے کو ڈھانپ کر، زلفوں کو چھپا کر، چہرے کو چھپا کر مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے ساتھ سوکھے ٹکر کھا رہے ہیں، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. ایک سائل آیا، آپ کے سوال کرتا ہے اے کھانے والے مجھے بھی کھلا دے. جب قریب آیا اس نے دیکھا کہ پانی کے ساتھ یہ کھانا کھا رہا ہے، کہا مجھے کھانا کھلا دے. حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو نے کھانا کھانا ہے تو وہ سخیوں کا دروازہ ہے، اس دروازے میں چلا جا اور جا کے کھانا کھا لے. وہ انسان گیا، جب دروازے میں دستک دی، اندر سے آواز آئی دروازے میں کون ہے؟ حضرت امام حسین نے دروازے کو کھولا. فرمایا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا کھانا کھانے آیا ہو. حضرت امام حسین نے کھانا اٹھا کر دیا، اس نے کھانا کھایا. اس نے کہا حسین یہ بتا کہ علی کدھر ہے؟ فرمایا جس نے تجھے یہ سخیوں کا دروازہ بتایا ہے اصل میں وہی تو علی المرتضیٰ ہے. اصل میں وہی تو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب میری بتا کو جو کرنا شاہد آیا مولا علی کے پاس آ کر کہنے لگا علی میں آج اور کچھ نہیں مانگنے آیا، پیسہ نہیں مانگنے آیا، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگنے آیا، صرف ایک چیز مانگنے آیا ہوں. حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امام حسن پاک ہیں علیہ السلام ہیں. وہ کہنے لگا علی مجھے حسن دے دے، علی مجھے حسن دے دے. حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں ٹھہر. رکایا، آپ گھر گئے. جناب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا کر فرمایا فاطمہ آج مجھ سے کسی نے حسن مانگا ہے، بتا دوں کہ نہ دوں؟ حضرت سیدہ کائنات فرماتی ہیں ٹھہریں. حسین کو پکڑا، فرمایا لے جے، حسن اپنی طرف سے دے دے، حسین میری طرف سے دے دے. ایک ایسا گھرانہ ہے یہ تو اپنے لفظ جگر کو بھی اپنے پاس نہیں رکھتا، مانگنے پہ لفظ جگر بھی عطا کر دیتا ہے. اگر ہم اس اہل بیت کا ذکر کر کے ان کا وسیلہ دے کر ہم مانگتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تم شرک اور بدعت کرتے ہو. حضرت
مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا علی کا نام بے وضو نہ لیا کرو. امام جعفر صادق کا قول. آج لوگ ادھر سے چرس پیتے ہیں تو علی علی کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں تو علی علی کرتے ہیں, پوری محفل میں بیٹھے تو علی علی کرتے ہیں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں مولا علی کا نام بے وضو نہ لیا کرو. سوال کیا گیا حضور کیوں؟ فرمایا تم نے سنا نہیں؟ آقا کا فرمان ہے القرآن مع علی و علی یوم القرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. ہم علی کے نام کو ایسے بے ادبی کے ساتھ لیتے ہیں, گستاخی کے ساتھ لیتے ہیں. علی کے نام لیتے ہیں تو وہ شرم نہیں آتی ہمیں. زبان پاک ہے کہ نہیں پاک؟ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں, حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہمارے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب بھی مولا علی کا نام لیا کرو تو باوضو ہو کے نام لیا کرو. یہ امام شافعی کا قول ہے کہ علی کا نام باوضو لیا کرو. بھائی پوچھا گیا کیوں؟ فرماتے تم نے سنا نہیں ذکر علی کیوں نہیں عبادت, عبادت کرنے سے پہلے وضو کیا جاتا ہے, جب علی کا نام لیو تو پہلے وضو کیا کرو. آج لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے, لیکن مسلمان توجہ کرنا. حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر فقیر آیا, آ کر کہنے لگا مجھے کھانا کھلا دو, مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو. حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمبر کو آواز دی, فرمایا کمبر ادھر آؤ. کمبر تشریف لائے, غلام تشریف لایا. آپ نے فرمایا کمبر, جی آقا. فرمایا اس کو کھانا کھلاؤ. عرض کی حضور کھانا توشدان کے اندر ہے. فرمایا توشدان دے دو. کمبر جو تھا اور رمل شناس تھا, مولا علی کے مزاج سے واقف تھا, کہنے لگا توشدان کے اندر کھانا ہے. فرمایا توشدان دے دو. کمبر کہتا ہے کہ توشدان اونٹ کے اوپر ہے, سواری کے اوپر ہے. فرمایا سواری دے دو. پھر وہ سوار کرتا ہے, سواری جو ہے وہ پوری لائن کے اندر قطار کے اندر کھڑی ہے. فرمایا پوری قطار دے دو. اب آیا تھا مانگنے کھانا, لیکن اونٹ لے کے جا رہا ہے, خزانے لے کے جا رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے تو ان سے مانگنا بھی عبادت ہے. حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود علی کی حسن رسول اللہ کا ہے. میں آخری جملوں پہ ہوں, یار زندہ صحبت باقی, اگر زندگی نے پھر کبھی ساتھ یا تو انشاءاللہ بیان کریں گے. حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سر رکھ کے لیٹے ہیں. حضور کی آنکھ لگ گئی, حضور نے نماز پڑھ لی تھی, علی تھوڑی دیر کے لیے لیٹ ہو گئے. حضور آئے, گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے. جب لیٹے آنکھ لگ گئی. علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سورج کو دیکھتے ہیں, کبھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں, کبھی بددحا کے مکھڑے کو دیکھتے ہیں, کبھی بددیل کی زلفوں کو دیکھتے ہیں, کبھی مازاغ البصر کے سرمے کو دیکھتے ہیں, کبھی علم نشرح کے سینے کو دیکھتے ہیں, کبھی سورج ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے, علی کی عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے. ارے مسلمانوں توجہ کرو, ہم اس علی کو مانتے ہیں جو نماز کی فکر میں روتا ہے. اب مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آنسو گرا تو رخ مصطفیٰ کا بوسہ لیتا ہے. دائیں رخسار پہ علی کی آنکھ سے آنسو گرتا ہے, حضور کے دائیں رخسار کا بوسہ لیتا ہے. حضور کی آنکھ کھلی, فرمایا علی رو رہے ہو؟ عرض کی حضور وہ اس وجہ سے رہا ہو, سورج غروب ہو رہا ہے, علی کی نماز قضا ہو رہی ہے. پھر میرے کریم آقا نے فرمایا علی قضا کے ادا. عرض کی حضور ساری زندگی ادا پڑھتا رہا, آج عقائد مصطفیٰ میں ہو, آج کیسے قضا پڑھ سکتا ہو؟ تیرے میرے کریم آقا کا ید اللہ کا ہاتھ اٹھا, انگلی سے اشارہ کیا, سورج پیچھے پلٹا. تیرے میرے کریم آقا نے فرمایا علی پہلے بھی ادا پڑھتے رہے, آج بھی ادا پڑھ دو. سبحان اللہ. آج بھی سارے بولو ذرا, آج بھی ہم اس علی کو مانتے ہیں جو 5 وقت کا نمازی ہے. بے نماز علی کو نہیں مانتے, یہ بات یاد رکھو. بے نماز علی کوئی ان کا ہوگا. ہمارا علی فجر کا نمازی ہے, ظہر کا نمازی ہے, عصر کا نمازی ہے, مغرب کا نمازی ہے, عشاء کا نمازی ہے, 5 وقت کا نمازی ہے. مولا علی فرمایا علی پڑھ لو ادا. حضرت مولا علی المرتضی نے ادا پڑھی. اب ایمان سے بتانا ذرا, اس اشارے میں کون سی ایسی طاقت ہے جس نے سورج کو پیچھے پلٹنے پہ مجبور کر دیا؟ اس اشارے میں طاقت نہیں تھی, طاقت اصل میں اللہ کی تھی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. جن کو اللہ اپنے ہاتھ کہہ رہا ہے, ان ہاتھ سے اشارہ ہوا, سورج پیچھے پلٹا. اس اشارے کے اندر کون سی ایسی طاقت ہے؟ اگر اشارے کی طاقت یہ ہے تو انگلی کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ جس انگلی کی یہ قوت ہے جس سے اشارہ ہوا, تو پنجے کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ جس پنجے کی یہ قوت ہے تو اس بازو کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ جس بازو کی یہ قوت ہے اس ایک تن کی قوت کا
تن کی یہ قوت ہے، اگر اس کے ساتھ 4 تن مل جائے تو 5 تن کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ میں ابھی اشتہار پڑھ رہا تھا، حضرت خواجہ اویس کرنی، نظر کرم خواجہ اویس کرنی، کیونکہ میں اویسی ہوں، میں چشتی ہوں، میری نسبت حضرت خواجہ گوہر الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔ ہمارا وہ پیر خانہ، یہ چشتی جتنی بھی سلسلہ اویسیہ ہے، یہ اسی آستانے سے چلتا ہے۔ یہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ کچھ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہیں۔ ساری آنکھ سے حضور کو نہیں دیکھا، باطن کی آنکھ سے حضور کو دیکھا ہے۔ ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا، باطن کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ 1,24,000 صحابہ ہیں، کسی صحابی کو اتنا مقام نہیں جتنا مقام ان کو ملا ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ ایک بلند ہے۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان محشر میں ہم شکل 50,000 فرشتوں کی جماعت ہوگی۔ لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، پوچھیں گے کہ اویس کدھر ہے، کون اویس ہے، کون اویس ہے؟ اللہ کے نبی میدان معاشر میں وضاحت فرمائیں گے کہ یہ میرا عاشق اویس کرنی ہے۔ اب عابدی بکار توجہ کرنا، آخری جملہ دے رہا ہوں، اگر اس جملے کو آپ نے دل پہ لکھ لیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ کافی دن سے میں نے پروگرام نہیں پڑھے، جیسے کہ افتخار رضوی بھائی اعلان کر رہے تھے کہ میرے والد صاحب کا وصال 5 اپریل کو ہوا، 2 مئی کو ان کا چہلم شریف تھا۔ غم بھی بہت بڑا ہے۔ ایک ہی سبق کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس میرے باپ کو یہ سارے ثنا خان جانتے ہیں۔ آپ میں سے کافی لوگ نہیں جانتے ہوں گے، یہ جانتے ہیں۔ ان کا لقب تھا حضور قبلہ شاہ سوار میدان محبت۔ یہ شاہ سوار میدان محبت لقب ان کو پیر سیال لجپال پیر حمید الدین سیالوی نے دیا ہے۔ ساری زندگی ثنا خانوں سے محبت کی، نعت سے محبت کی، نعت خانوں سے محبت کی، اپنی جیب سے خرچ کیا، کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگا۔ ہم پیر مانگنے والے نہیں، ہم تو دینے والے ہیں۔ مانگنے والے نہیں، دنیا کے آگے ہاتھ نہیں بڑھاتے، ہم اللہ کے آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ میں اس باپ کا بیٹا ہوں۔ 2 اپریل کو ان کے بازو سے ڈرپ نہیں چل رہی، احمد بھیا ڈرپ نہیں چل رہی ان کے بازو سے بلڈ کی۔ شیخ زید ہاسپٹل میں تو ڈاکٹر احمد لطیف صاحب آئے، کہنے لگے کہ برنولہ اتار کے نا دوسرے بازو پہ لگا دیں۔ یہ بات سن کے آپ سارے لطف اندوز ہو جاؤ گے۔ میں اپنے باپ کی تعریف نہیں کر رہا، میں اپنے مرشد کی تعریف کر رہا ہوں۔ میرا باپ میرا مرشد، جو مدل الوداع پہ میں دست بیت ہوا تھا، میں مرشد سمجھ کے تعریف کر رہا ہوں۔ برنولہ نہیں چل رہا، اتارنے لگے ڈاکٹر احمد لطیف صاحب، جیب اتاری تو نیچے بازو پہ لفظ محمد لکھا ہوا تھا۔ یہ تصویر میرے پاس موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میں دکھا سکتا ہوں۔ سبق کی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو، سچا عشق کرو، سچی محبت کرو، دکھلاوے کی محبت نہ کرو، دکھلاوے کا پیار نہ کرو، سچی محبت کرو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اکیلے نہیں چھوڑتے۔ ساری زندگی انہوں نے دعا کی، آئے مولا آخری وقت میری زبان پہ کلمہ جاری ہو، تو رب کعبہ کی قسم ہے جب ان کا آخری وقت تھا، وصال تھا، تو کافی دیر پہلے 1 بجے سے لے کر 4:15 بجے تک انہوں نے صرف ایک ہی کام کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑا ہے، لیکن مسلمانوں توجہ کرنا، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں بیٹھے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ مؤذن رسول ہے، اس کا بازار میں کیا کام ہے؟ یہ آخری بات ہے، سبق کی بات ہے، اگر سمجھ جاؤ گے تو آپ کا بھلا ہو جائے گا، اگر نہیں سمجھو گے تب بھی آپ کا بھلا ہو۔ حضرت سیدنا بلال حبشی بازار میں بیٹھے ہیں، لوگوں نے دیکھا مؤذن رسول ہے، بازار میں اس کا کیا کام ہے؟ بلال تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرمایا لوگو میں ان کی خدا سے صلح کروا رہا ہوں، ان بازار والوں کی خدا سے صلح کروا رہا ہوں۔ بھائی صلح ہو گئی؟ فرمانے لگے لوگو وہ مان رہا ہے، یہ بازار والے نہیں مان رہے،
جب دوسرا دن ہوا آپ قبرستان میں بیٹھ کر چیخیں مار مار کے رو رہے تھے. لوگوں نے دیکھا کہ محسن رسول رو رہا ہے. لوگ گئے جا کر پوچھا بلال اتنے دردناک لہجے میں کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا لوگوں میں اللہ کی ان سے صلح کروا رہا ہوں. سوال کرنے والے نے سوال کیا بلال بتاؤ صلح ہو گئی؟ فرمانے لگے لوگوں آج یہ مان رہے ہیں وہ نہیں مان رہا. آج وہ نہیں مان رہا, کل وہ مان رہا تھا, یہ نہیں مان رہے تھے. آج یہ مان رہے ہیں وہ نہیں مان رہا. سنیو ذرا غور کرو, آج وہ مان رہا ہے, اس کو راضی کر لو یار. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر لوگ آئے, کلیم اللہ تو اللہ کا پیغمبر, اللہ کا نبی, اللہ کا رسول ہے, دعا کر بارش ہو جائے. جناب کریم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, مالک بارش برسا دے. اللہ نے کہا دریائے رحمت جوش میں. اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے اس مجمع کے اندر ایک ایسا گنہگار انسان بیٹھا ہے, جب تک وہ بیٹھا رہے گا میں بارش نہیں برساؤں گا. اعلان کر تیرے اس مجمع سے وہ گنہگار چلا جائے, سیاہکار چلا جائے, بدکار انسان چلا جائے. جناب کریم اللہ علیہ السلام نے اعلان کیا. ایک انسان دوسرے کو دیکھتا ہے, دوسرا تیسرے کو دیکھتا ہے, تیسرا چوتھے کو دیکھتا ہے, چوتھا پانچویں کو دیکھتا ہے. ایک دوسرے کو سارے دیکھنے شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں کون گنہگار ہے, پتہ نہیں کون گنہگار ہے. جو اصل گنہگار تھا وہ شرمندہ نادم ہوا, اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے مالک ساری زندگی پردے رکھتا رہا, آج بھی پردہ رکھ لے. ساری زندگی پردہ رکھتا رہا, آج بھی پردہ رکھ لے. میں وعدہ کر رہا ہوں کہ آج کے بعد تیری میری صلح ہو گئی. میں تیرے حکم کو مانوں گا, تیرے حکم کا انکار نہیں کروں گا. جو تیرا حکم ہوگا وہ مانوں گا, تیری عبادت کروں گا, تیری بارگاہ میں جھکوں گا, قیام کروں گا. اے مولا آج کے بعد تیری میری صلح ہو گئی. جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بیٹھے ہیں, لوگ بھی بیٹھے ہیں, بارش برسنا شروع ہو گئی. جناب کریم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, مال کے کائنات انسان تو کوئی نہیں نکلا, تو نے بارش کو برسا دیا, کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ اب میری اس بندے کے ساتھ صلح ہو گئی ہے, اب میری اس بندے کے ساتھ صلح ہو گئی ہے. مال کے کائنات بتا دے وہ انسان کون ہے. رب کائنات فرماتا ہے موسیٰ ساری زندگی پردے رکھتا رہا, آج صلح ہو گئی, میں پردہ ظاہر کر دوں. آج اس کے ساتھ میری صلح ہو گئی ہے, وہ میرے سے راضی ہو گیا, میں اس سے راضی ہو گیا ہوں. یہ دنیا بڑی مختصر ہے, اس زندگی کی قدر کرو. یہ پچھلے دنوں میں سرائے عالمگیر میں پروگرام کر کے آ رہا تھا, رات کو 3 بجے کا ٹائم تھا. کھاریاں کے دوسری طرف CNG ہے, اس کے تھوڑا سا پیچھے سڑک چڑھتی ہے, اوپر تھوڑا سا ایسی ڈھلان بنی ہوئی ہے, تھوڑا سا اوپر. اور رات کو 3 بجے کے قریب 3 موٹر سائیکلوں پہ ویلنگ کر رہے تھے. وہ کبھی میرے دائیں سے, کبھی میرے بائیں سے, کبھی میرے دائیں سے, کبھی میرے بائیں سے گزر رہے ہیں. میرا ڈرائیور کہنے لگا کاشف بھائی یہ بڑی غلط موٹر سائیکل چلا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ رحم کرے یار, اس پہ اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. ابھی اتنا جملہ کہہ رہا تھا, اس کے لیے دعا کر رہا تھا, اس کا موٹر سائیکل یوں ہوا, وہ پیچھے پلٹ کے گرا, دماغ اس کا کھل گیا, مگر اس کا سر پہ پڑا ہوا. گھر سے نکلا ہے, پتہ نہیں کس بات کے لیے نکلا ہے, اس کی موت آ گئی. جو اس کے دوست تھے وہ ادھر ہی چھوڑ کے چلے گئے, جو اس کے ساتھ ویلنگ کر رہے تھے وہ سارے کے سارے چلے گئے. ہم ادھر ہی اکیلے کھڑے رہے. ہم نے اس کو اٹھایا, سڑک سے ہٹایا, موٹر پہ والے آئے, ان کے حوالے کیا. یہ زندگی بڑی مختصر ہے, اس زندگی کی قدر کرو. اگر یہ زندگی ختم ہو گئی پھر کل میں پچھتاؤ. کل کو کیا پچھتانا, آج ہی اس کے ساتھ صلح کر لو, اس سے مانگ لو, اس کے رحمت کے دروازے کھلے ہیں. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. وہ فرماتا ہے تو جب بھی سوال کرتا ہے میں تیرے سوال کو سنتا ہوں, تو جب بھی دعا کرتا ہے میں تیری دعا کو سنتا ہوں. احباب جی وقار, دعا مانگنا ہمارا کام ہے, قبول کرنا میرے رب العالمین کا کام ہے. آؤ ہم سارے دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے, اس انتظامیہ کی بھی خیر فرمائے, افتخار رضوی صاحب, یوسف جامی صاحب, مولا سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میرے بڑے بھائی, میرے دوست احمد علی حاکم صاحب, اللہ ان کا لکھنا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجرم ہو تم اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ, مجرم ہو تم اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ, آؤ در طباق پہ روتے ہوئے آؤ. قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ, سرکار کی تحریر سے ہوتے ہوئے آؤ. برادران اسلام, ابھی آپ نے حضرت پروردہ غوث عنایت
جناب محترم پیر محمد کاشف علی چشتی اویسی صاحب دامت برکات مقدسیہ کو بڑی محبت سے سماعت فرمایا۔ دوران بیان ہی عالم اسلام کے عظیم ثنا خان نعت گو شاعر جناب احمد علی حاکم صاحب ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے۔ سمیع قلم سے انجمن داستان ذکر مصطفیٰ کی طرف سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بلا تاخیر مائک ان کے حوالے کرتے ہیں، پھر آپ کا ایک کلام جو آپ کا حکم ہے وہ پڑھتے ہوئے محمد عاصم چشتی صاحب کے مائک حوالے کروں گا۔ تو میں دعوت ناشی دے رہا ہوں عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جناب محترم احمد علی حاکم صاحب تشریف لائیں گے اور آقا کریم کی پاک بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ بہت شکریہ، پتر اٹھ کے بیٹھ گیا، شاباش، نعرہ لگا دو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ انتہائی دل دی عطا کرائیاں نال میں آج دی انتظامیہ مبارکباد پیش کرنا کہ انہوں نے اس محبوب کی محفل سجائی جدی محفل میرا اللہ عرش کے سجاؤں ہے۔ برادر محترم جناب افتخار احمد رضوی صاحب، غلام محمد کاشف چشتی صاحب بڑے خوبصورت الفاظ نال بڑے آسن انداز آپ کا دی تعریف لب کشائی فرما رہے سن۔ جناب محمد یوسف جامی صاحب بار بار آپ تج رہے، میں حاضر ہویا۔ میرے بعد اگر کسی نے پڑھنا ہے تو میرے علم نہیں آسن چشتی صاحب، میں بھی انشاءاللہ اپنے دائرے وقت میں مروز خاطر رکھتے ہوئے چند اشعار پیش کر کے جا چاہاں گا۔ جڑا بندہ درود پاک پڑھن دا شوق رکھتا ہے کہ کاش میں نے وقت ملے تو میں آقا دے درود پاک پڑھ لوں، وہ بندہ ایک واری سرکار دی بارگاہ درود پاک باواز بلند پڑھے، صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک بار مل کے پڑھ لو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب ہر غیب تو رب ہے غیب بٹا، سونے واسطے غیب تے کوئی نہیں۔ ہر غیب تو رب ہے غیب بٹا، سونے واسطے غیب تے کوئی نہیں۔ لا ریب حضور دی ذات جویں ایویں ہور لا ریب تے کوئی نہیں۔ لا ریب حضور دی ذات جویں ایویں ہور لا ریب تے کوئی نہیں۔ ہوتا نیب حاکم خود ورگا تجھا بندا نیب تے کوئی نہیں۔ تیری اکھ وچ عیب ہے بدبختہ، میرے نبی وچ عیب تے کوئی نہیں۔ تیری اکھ وچ عیب
بدبختہ ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے میرے نبی وچ عیب تے کوئی نہیں تیری اکھ وچ عیب ہے بدبختہ میرے نبی وچ عیب تے کوئی نہیں دیکھنے کہڑا تازہ دم بیٹھے کہڑا تھکے بیٹھے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ مقدر ولم صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کوئی جتنے بھی بیٹھا ہے بیٹھا مصطفیٰ واسطے ہی ہے میں نہیں کہنا تو اگے آ جاتا تو پیچھے چلا جا آخری بھائی سن میں کی کہنا چاہنا زرویج وٹا کی اس دل دا کوئی چین خرید نہ سکے زرویج وٹا کے اس دل دا کوئی چین خرید نہ سکیا دیکھے تاج تے تخت کوئی اودی نالین خرید نہ سکیا دیکھے تاج تے تخت کوئی اودی نالین خرید نہ سکیا او دے مکھڑے تاجوں اے حاکم او دے مکھڑے تاجوں کوئی حاکم ساڈے نین خرید نہ سکیا سارے دل یزید نے لا چھوڑے او حسین خرید نہ سکیا سارے دل یزید نے لا چھوڑے او حسین خرید نہ سکیا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ نبی کا گھرانہ بڑی شان جو شک کی بات نہ اٹھاوے جدہ یقین ہے کہ نبی دے گھرانے جا کوئی گھرانہ نہیں ہے جدہ میں کہنا نبی کا گھرانہ تو سب کہنا بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا بولو نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا بڑی شان والا اور دیکھنے یار بڑی شان والا منع والے بیٹھے نے افتخار بھائی شیخ دور مزال مزال کر مچا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو کیا ہے زینب کا نانا بڑی شان والا جو مان گیا ہے کم از کم بی بی کی عظمت کے لیے ہے زینب کا نانا بڑی شان والا جو پہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا جو پہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا جو پہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا علی کا دیوانہ بڑی شان والا بولو
اگلا شیخ علی کا دیوانہ بڑی شان والا، تیرے اور میرے آقا منبر سے حجرے میں تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں کہ تیری اور میری ماں مومنوں کی ماں، پتہ نہیں کس کے چہرے پہ رونق آ جائے مجھے نہیں پتا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں، کیا دیکھتے ہیں حضور؟ پوچھتے ہیں عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں حضور سوئی نہیں مل رہی، سوئی گم ہو گئی ہے، اندھیرا ہے۔ تیرے اور میرے آقا مسکرائے، جب مسکرائے تو پھر کیا ہوا؟ جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے، جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے، پھر کہنے دیجیے تیرا مسکرانا بڑی شان والا آقا، تیرا مسکرانا بڑی شان والا، جو بن جائے حاکم مدینے میں مدفن، جو بن جائے حاکم مدینے میں مدفن، تو پھر ہو ٹھکانہ بڑی شان والا، بول تو پھر ہو ٹھکانہ بڑی شان والا۔ جی میرے بھائی پہلے فرما رہے سن کہ جڑے یہودی نے، جڑے یورپی لوگ نے، انہوں نے کچھ چند کمینے لوگوں نے آقا دی بارگاہ گستاخی کی تھی، خاکے بنائے، اکثر میڈیا تے کم ہوتا رہتا ہے، لیکن اساں سارے مل کے، کیونکہ حضور نے اپنے حسان بن ثابت شاعر سرکار دے درباری شاعر سن، جدو کدی کوئی گل ایسی ہوندی سی کہ سرکار اپنے شاعر نو کھڑا کر کے کہندے سن کہ تسی شعر دی صورت وچ جواب دیو، تھوڑی سبحان اللہ کٹ نہیں ہوئی؟ ہاں ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ بڑی جلدی نے گزر جانا ہے، پھر تساں گزر جانا ہے بعد وچ، توجہ کرنا ذرا۔ مصطفیٰ سا ہنسی دکھا تو صحیح، ایسی کنوں کہہ رہے ہیں جڑے گستاخیاں کرتے ہیں، انہوں کہہ رہے ہیں مصطفیٰ سا ہنسی دکھا تو صحیح، کوئی ایسا کہیں دکھا تو صحیح، مصطفیٰ سا ہنسی دکھا تو صحیح۔ اتنا بڑا اجتماع میرے سامنے ہے اور ایک شیخ حضور کی عظمت پہ دینے والا ہوں، مصطفیٰ سا ہنسی دکھا تو صحیح، کوئی ایسا کہیں دکھا تو صحیح۔ اگلا مصرع سنیے ذرا۔ بات چہرے کی بعد میں ہوگی، بات چہرے کی بعد میں ہوگی، پہلے تاہا جبھی دکھا تو صحیح، مصطفیٰ سا ہنسی دکھا تو صحیح۔ بچے تو نہیں سمجھیں گے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، جو بڑے ہیں ذرا وہ تھوڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، چاہے وہ اسٹیج پہ ہیں یا پنڈال میں ہیں۔ جس پہ دشمن بھی اعتبار کرے، جس پہ دشمن بھی اعتبار کرے، مجھ کو ایسا امید دکھا تو صحیح، مصطفیٰ سا ہنسی دکھا تو صحیح۔ صحیح حال سے آپ کے شہر تک کا فاصلہ، اس شعر پہ تھکاوٹ یا بڑھ جائے گی یا اتر جائے گی، توجہ کیجئے گا، بہت بڑا شعر دے رہا ہوں۔ ہے علی آج ان کے بستر پر، ہے علی
हंसी दिखा तो सही, कोई ऐसा कहीं दिखा तो सही, मुस्तफा सा हंसी दिखा तो सही। चलो इधर से नहीं, इधर से दाद लेते हैं, आपकी मर्जी, ये मैं अमानत दे रहा हूँ। न चुका जो जरा भी करबल में, न चुका जो जरा भी करबल में, हुसैन जैसी नहीं दिखा तो सही, मुस्तफा सा हंसी दिखा तो सही। सब मकानों के हैं मकी हाकिम, बड़े बड़े की अदा करता हूँ। सब मकानों के हैं मकी हाकिम, सब मकानों के हैं मकी हाकिम, लामका का मकी दिखा तो सही, मुस्तफा सा हंसी दिखा तो सही। अम्मा हलीमा चंद चौधरी ने चमकिया ते चंद ने जमीन वाल वेख्या, नारे तकबीर, मोहम्मद आसिफ चिश्ती साहब तशरीफ लाए हैं जी, खुश आमदीद कहता हूँ मेरा। जड़ा खुश है सुभान अल्लाह तो कैसे होना चाहिए। मैं कह चंद चौधरी ने चमकिया ते चंद ने जमीन वाल वेख्या, थक गए हो? ये नहीं कि तुहानू मैं नबी तुहाडे नबी दी गल्लां सुनावां तुसीं उल्टा मैनूं तार भी ना दो, ये किहड़ी गल है? मैं कहा चंद चौधरी ने चमकिया ते चंद ने जमीन वाल वेख्या, हुण ते होर जल्दी करनी है। ते चंद ने जदों जमीन वाल वेख्या ते चंद नूं एक शहर नजर आया, शहर भी कोई आम नहीं, मक्का शरीफ नजर आया। इस मक्के के अंदर चंद ने गौर किया ते चंद नूं एक घर नजर आया, ते घर भी कोई आम नहीं, हजूर दे दादे दा घर है, जनाब अब्दुल मुत्तलिब दा घर है। और इस घर के अंदर चंद ने होर तवाफ किया ते चंद नूं एक बीबी नजर आई। वो बंदे सुभान अल्लाह बोलणगे जिन्हें पता मैं की कह रहे हैं। वो बीबी भी कोई आम नहीं, मोहम्मद दी मां है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस बीबी की गोद चंद नूं एक लाल नजर आया। इस लाल नूं चंद ने वेख्या ते चंद ने बीबी नूं गल की आख्या, शेर में दो ही पढ़ने ने इस नाद दे। चंद ने सरकार का हुस्न वेख्या ते की किया, वेख के तेरा चंद, वेख के तेरा चंद, चंद गया आप मन, वे ना बोले तेरी मर्जी है। वेख के तेरा चंद, चंद गया आप मन, वेख के तेरा चंद, चंद गया आप मन। की मन गया अज ते तकिया ए चंद ने भी चंद